اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البلد پڑھیں گے۔ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو آج پہلی 7 آیات پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ لا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں۔ بازر بی کا مطلب کے ساتھ، بھی ہاذا اس، ہاذا کا مطلب یہ، البلد بلد کہتے ہیں شہر کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا، یہاں پہ اکثر قرآن پاک میں جگہ جگہ فلا اقسم اس طرح، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ نہیں علیحدہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام کرنا ہے، یہ یعنی اس کام کو کرنے پہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جب یہ فکرہ اس میں آتا ہے نا، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ اور آپ، انتا کا مطلب آپ، جیسے وہ نعت ہے نہیں، انتا نور اللہ فجرن، آپ، انتا آپ، ہلن حلال ہیں، بہذا بہذا البلد اس شہر کے لیے، اور آپ حلال ہیں اس شہر کے لیے، ووالدن اور والد کی قسم، والد یعنی سب سے بڑے والد جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وما ولد اور اولاد کی، جتنے بھی انسان ہیں۔ اتنی قسمیں اٹھا کے کیا کہا؟ فرمایا لقد، لقد کا مطلب تحقیق، پس ثابت ہوا، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کا مطلب میں، کبد کبد کہتے ہیں مشقت، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ الف زبر آ کا مطلب کیا؟ یحسبو وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے۔ ایحسبو کیا وہ گمان کرتا ہے، ان کا مطلب کہ، کاف ہے کہ، لن یقدرہ، لام نون لن جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ یقدرہ قادر ہے وہ، لن یقدرہ نہیں قادر وہ، علیہ علا کا مطلب پر، ہی اس پر یعنی انسان پر، علیہ اس پر، احد کوئی ایک بھی، ایحسب الانسان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہلکتو ہلاک کر دیا میں نے، مالن مال، لبدا بہت سارا، یقول اہلکتو مال لبدا وہ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا۔ ایحسبو الف زبر آ کا مطلب کیا؟ یحسبو وہ گمان کرتا ہے، ان کے، لم لم کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، یراہو دیکھا ہے اسے، علم تارا میں بتایا تھا میں نے، لم یارا لم تارا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لم یراہو نہیں دیکھا اسے، احد کسی ایک نے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اور آپ حلال ہیں اس شہر کے لیے، اور والد کی قسم اور اولاد کی قسم، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی قادر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا؟ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قسم کھائی گئی ہے کس چیز کی؟ اس شہر سے مراد مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ اور آپ حلال ہیں، یعنی مکہ ایک بہت ایسا شہر تھا جس میں لوگ جانوروں کو قتل کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور انہیں قتل کرنے کے نعوذ باللہ درپے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ کو حلال کر دیا انہوں نے اس شہر کے لیے۔ وہ والدین اور والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور اولاد کی قسم، تمام انسانوں کی، 3 قسمیں کھائی، مکے کی، اس کی حضرت آدم کی اور اولاد کی۔ جواب قسم کیا ہے؟ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مکے سے کیا تعلق ہے؟ ہم جانتے ہیں مکے کی تاریخ، پہلے صحرا تھا، کوئی اس میں شہر نہیں تھا بالکل، نہ کوئی سبزیاں، کوئی باغات، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑا، اور ان کی بدولت یہ مکہ شہر آباد ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم نے خود مکہ بنایا یہاں پہ آ کے۔ اس مکے کی وجہ سے، مطلب اللہ تعالیٰ کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ یہ شہر آباد ہوا، لیکن اس میں کتنی مشقت، کتنی تکلیفیں پیش آئی، پھر جا کے یہ شہر آباد ہوا۔ وہ تکلیفوں کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان نے بھی اتنی مشقت ہے جو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہوتے وقت مشقت، یہ پڑھائی کی، یہ ساری چیزیں،
اور انسان نے کمانے کی فکر، جانور کمانے کی فکر سے آزاد ہے، کمانے کی فکر کرنا، دین کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی مشقت جو انسان کے لیے ہے وہ آخرت میں قیامت کے دن اس سے سوال جواب کیے جائیں گے، وہ مشقت. تو یہ انسان مشقت ہی مشقت ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، آزاد پھرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھی میرے اوپر کوئی قادر ہی نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا. یہاں ضائع وہ مطلب خرچ نہیں کیا بلکہ ہلاک. جیسے ہم دعوتوں میں پیسے، ہم دعوتوں کے لفظ آتے ہیں نا کہ دعوت میں پیسے اڑائے ہیں، خرچ نہیں کیے، اڑائے. تو یعنی دعوتوں میں، فضول پارٹیوں میں اور اس طرح فضول چیزوں میں بے دریغ پیسے لٹانا. تو یہ اس میں کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا. ایویں اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں جیسے میرا مال میں نے بہت سارا ہلاک کر دیا. یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ نہیں جانتا وہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اور اس کا آخرت میں کیا صلہ ملنے والا ہے، کہ اس کا مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا اسے. تو اسے اس چیز سے ڈرنا چاہیے. یہ تھی سورہ البلد کا پارٹ 1. وما علینا الا البلاغ المبین.